بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور حسب توقع خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے ایک اور پھلجھڑی چھوڑی ہے، بونگی ماری ہے، اسے آپ مائنڈ سیٹ کا اظہار کہیں کہ ظاہر ہے وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہے، تو کسی ایسے شخص سے خیر کی توقع تو نہیں کی جا سکتی، لیکن شاید وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ لیکن اصل معاملہ اس وقت جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ ایک مہم چلائی تھی، اپنے جو تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں امریکہ میں، انہوں نے اپنے کانگریس مین یعنی سینیٹرز اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز جو ہوتے ہیں، جو اس کے جو ممبرز ہوتے ہیں ایوان نمائندگان کے، ان کو خطوط لکھے تھے کہ جناب آپ پاکستان کی سرزنش کریں کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے اور پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، تو اس پر ایک کانگریشنل ایک ہوتی ہے ہاؤس کمیٹی ہوتی ہے آن فارن ریلیشنز یا فارن افیئرز، اس میں آج وہاں پہ اسسٹنٹ سیکریٹری فار ساؤتھ ایشیا، وہ مشہور زمانہ ڈونلڈ لو، سائفر کیس والے، جن پر عمران خان نے الزام لگایا تھا کہ ڈونلڈ لو نے میری حکومت کے خاتمے میں مین کردار ادا کیا، یہ امریکہ کی سازش تھی، آپ کو وہ یاد ہے؟ اسی ڈونلڈ لو کو آج اس کمیٹی میں طلب کیا گیا تھا، اور کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے بعد میں اپنا جو اس میں ان کے بیان کو باقاعدہ ریکارڈ کروایا گیا، اس بیان کو ان سے وہ مطمئن نظر آئے، اطمینان بخش قرار دیا۔ اب یہ جو ہیرنگ تھی، یہ وہاں کا یہ نظام ایسا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو وہ کمیٹی طلب کر کے اس سے باقاعدہ آن اوتھ، اس کو ٹیسٹمنی کہتے ہیں، وہ بیان لیتے ہیں، ریکارڈ کرواتے ہیں، اور اس کی ہیرنگ کا نام تھا پاکستان آفٹر الیکشنز، یعنی انتخابات کے بعد پاکستان اور پاکستان میں جمہوریت اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات، یہ اس کا عنوان تھا۔ اس حوالے سے ڈونلڈ لو نے باقاعدہ ایک بریفنگ دی آن ٹیسٹمنی جسے کہتے ہیں، یعنی ایک لحاظ سے آن اوتھ یہ بیان ریکارڈ کروایا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ ڈونلڈ لو کا امریکہ کی جو وزارت خارجہ کہہ لیں، اس کی جو ہائرارکی ہے، یعنی اس میں جو نمبر آتا ہے، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح پاکستان میں کوئی دفتر خارجہ میں جس طرح مختلف ڈیسک ہوتے ہیں نا، یہ امریکہ کا ڈیسک ہے، یہ چائنا کا ہے، یہ مڈل ایسٹ کا ڈیسک ہے، یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کا ڈیسک ہے، اس میں ایک ڈائریکٹر یا گریڈ 20 یا بہت کوئی کمال کر لے تو گریڈ 21 کا ایک افسر ہوتا ہے، یا جس طرح ہمارے یہاں ڈپٹی سیکٹری وغیرہ ہوتے ہیں یا ایڈیشنل سیکٹری ہوتے ہیں، کوئی گریڈ 20 کا ہوتا ہے، کوئی 21 کا ہوتا ہے، تو یہ گریڈ 20 کا افسر آپ اس کو سمجھ لیں امریکہ کی اس جو بیوروکریسی ہے یا اس میں۔ تو یہ ڈونلڈ لو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بلکہ آج انہوں نے اپنی ٹیسٹمنی میں خود بھی کہا کہ یہ تقریباً 30 سال پہلے پشاور میں ان کی تعیناتی تھی اور اس دوران انہوں نے پاکستان میں انتخابی عمل دیکھا بھی ہے۔ یہ جس وقت بے نظیر بھٹو اور نواز شریف آپس میں ایک دوسرے کے مخالف الیکشن لڑتے تھے، یہ اس میں انہوں نے ذکر بھی کیا ہے۔ ڈونلڈ لو کے بارے میں ایک اور بات عام ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پشاور میں قیام کے دوران کسی پاکستانی خاتون سے شادی کی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ خاتون اب بھی ان کی اہلیہ یا بیوی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ باتیں بھی سننے میں آئی ہیں۔ تو ڈونلڈ لو کے پاکستان میں کافی زیادہ دوست بھی ہیں، اب تو دشمن بھی بہت زیادہ ہو گئے ہوں گے۔ تو انہوں نے میں کرکس آپ کو بالکل اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا، آج جب یہ ہیرنگ ہو رہی تھی تو اس وقت، یعنی آج سے مراد یہ ہے کہ 20 تاریخ کو جب یہ ہیرنگ ہو رہی تھی، پاکستان میں شام کا وقت تھا، وہاں پر صبح کا وقت تھا، تو وہاں پر یوتھیا بریگیڈ بھی قیدی نمبر 804 کی جو ٹی شرٹس ہیں وہ پہن کر وہ کیپٹل ہل یعنی کانگریس کے احاطے میں داخل ہوئے، وہاں سے سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں باہر دھکیل کے نکال دیا۔
اب ظاہر ہے وہ پاکستان تو نہیں ہے کہ آپ جدھر چاہیں منہ اٹھا کے چلے جائیں اور جا کے احتجاج کریں، احتجاج کے وہاں پر بھی قواعد و ضوابط ہیں۔ اب ڈونلڈ لو نے اس کمیٹی کے سامنے اپنے بیان میں جو باتیں کی ہیں وہ موٹی موٹی باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا یہ الزام سراسر جھوٹ ہے کہ امریکہ نے سازش کے ذریعے ان کی حکومت ختم کی، یہ سازشی نظریہ جھوٹ اور بے بنیاد ہے، سائفر سے متعلق میڈیا رپورٹس اور الزامات غلط ہیں۔ ڈونلڈ لو نے کہا کہ یہ الزام بھی غلط ہے کہ امریکہ یا میں نے، یعنی ڈونلڈ لو نے پی ٹی آئی حکومت کے خلاف اقدام کیا۔ میٹنگ میں شامل سفیر نے پاکستان، یعنی اس وقت جو ڈونلڈ لو کی میٹنگ ہوئی تھی، سفیر نے جو پاکستانی سفیر تھے انہوں نے حکومت کو بتایا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، یعنی پاکستانی حکومت کو بتایا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، نیشنل سیکورٹی کونسل میں بتایا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بتایا۔ انہوں نے کہا، ڈونلڈ لو نے کہا، ہم پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، پاکستان کے عوام کے اس حق کا احترام کرتے ہیں کہ وہ اپنی حکومت کو جمہوری عمل سے منتخب کریں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کمیٹی میں انتخابات کے بعد پاکستان میں جمہوریت اور جمہوریت کے مستقبل اور پاک امریکہ تعلقات پر سماعت کے دوران ڈونلڈ لو نے کہا کہ انتخابات میں بے ضابطگیوں کی شکایات دیکھنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان شفاف طریقے سے بے ضابطگیوں کے ذمہ داروں کا احتساب کرے۔ الیکشن کمیشن نے اعلیٰ سطحی کمیٹی بنا دی ہے جس میں ہزاروں پٹیشنز جمع ہو چکی ہیں۔ ہم الیکشن میں بے ضابطگیوں سے متعلق تحقیقات کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان ہمارا ایک دیرینہ پارٹنر ہے، 76 سال سے ہم پاکستان کے انفراسٹرکچر میں ڈیولپ کرنے میں اس کی مدد کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان میں جمہوریت کا استحکام چاہتے ہیں، پاکستان میں خوشحالی چاہتے ہیں، اور اس سے آگے اور وہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی ایک ملک کا بڑے نچلے درجے کا سفارتکار کسی دوسرے ملک کے بارے میں اور کیا کہتا کہ جناب ہم پاکستان میں جو دھاندلی ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار سے الگ کیا گیا ہے، ہم پاکستان کی ایسی کی تیسی پھیر دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو میرا خیال ہے شاید وہ ایران کے بارے میں بھی بیان نہ دیں، شمالی کوریا یا افغانستان کے بارے میں بھی اس طرح کا بیان۔ بہرحال جی، وہ ساری آج جو جتنے یوٹیوبرز ہیں جو امریکہ میں مقیم ہیں، آپ یقین کیجئے، بس آپ یہ سمجھیے کہ آج ان کے گھر میں بہت بڑا ماتم ہے، بہت بڑی فوتگی ہو۔ ان کی اپنا ویڈیوز آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں، رام کہانی سنائی ہے، سنڈریلا کی کہانی سنائی۔ اور بھائی یہ تو آپ لوگ ہیں جو عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور خاص طور پر جو امریکہ میں مقیم جو اوورسیز ہیں، جن کو میں کہتا ہوں ویری ویری ill informed, those who thrive on social media, they do not know ground realities of Pakistan۔ کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ اپنے کام پہ جاتے ہیں، سارا دن کھپ کے آتے ہیں، 8-10 گھنٹے کام کر کے، اس کے بعد وہ شام کو سوشل میڈیا پر جھوٹ سن کے اس کے وہ پیروکار بن کے۔ یہی کہا گیا تھا نا کہ ڈونلڈ لو نے سازش کی ہے، امریکہ نے سازش کی ہے، اور ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہیں، حقیقی آزادی لیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ جنرل باجوہ نے سازش کی، امریکی کی سازش نہیں تھی، یہ جنرل باجوہ کی سازش تھی۔ پھر کیا ہوا جناب؟ یہ حسین حقانی کو جنرل باجوہ نے استعمال کیا تھا امریکہ میں۔ حسین حقانی خود کہتے ہیں، یار مجھے تو بعض اوقات اپنے آپ پہ حیرانگی ہو کہ میں اتنا طاقتور شخص ہوں کہ میں امریکہ میں بیٹھ کے میرے جیسا آدمی پاکستان کی حکومت کو ختم کر سکتا ہے۔ پھر کہا کہ جناب محسن نقوی، یہ جو ابھی وزیر داخلہ، محسن نقوی نے میرے خلاف سازش کی ہے، اس میں آصف علی زرداری بھی شامل۔ پتہ نہیں کیا، جو کان میں کچھ کہتا ہے وہ آگے، اور اس بیانیے کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ پھر وہاں پر لابینگ فرمز ہائر کی گئیں، پھر وہاں پر جناب یہ سینیٹرز اور کانگریس مین سے کہا پاکستانی حکومت کو تسلیم نہیں کرنا، انہوں نے مبارکبادیں دی۔ جب امریکی سفیر یا امریکی دفتر خارجہ مبارکباد وہ اپنے طور پر دیتا ہے، جب امریکی سفیر وزیر اعظم سے ملنے جاتا ہے مبارکباد کے لیے، صدر پاکستان سے، اسپیکر سے، وزیر خزانہ سے، وزیر خارجہ سے جب یہ ملتا ہے، مبارکباد دیتا ہے، تو وہ کیا اپنے طور پر وہ مبارکباد دیتا ہے یا وہ اپنی حکومت کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے؟ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ خیر، انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی، آئی ایم ایف کو روکنے کی کوشش کی، وہ بھی سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ انہوں نے آئی ایم ایف کے دفتر، ورلڈ بینک کے باہر مظاہرے کیے، فوج کے خلاف نعرے لگائے، پاکستان کی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ کیا ہوا؟
منہ کی کھانی پڑی، مزید کھائیں گے۔ اور میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بہت مرتبہ یہ میں کہہ چکا ہوں کہ در حقیقت یہ شہباز گل ٹائپ لوگ، آپ کو یاد ہے وہ جس وقت وہ بین کر رہا تھا، اب ادھر بیٹھے ہوئے شیر بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو لوگ ہیں جو امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں مقیم ہیں، جن کا پاکستان میں کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ در حقیقت یہ یوتھیا بریگیڈ، یہ بانی پاکستان تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے لیے مزید کانٹے بو رہے ہیں، مزید مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں، خیر یہ تو بات ہوگی، اب بات کرتے ہیں جناب علی امین گنڈاپور نے آج ڈیرہ اسماعیل خان میں، یعنی 20 تاریخ کو، یعنی کل، جس وقت آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت کل ہو جائے، تو جناب موصوف کیا فرماتے ہیں کہ جناب شرم کرو، آپ میرے پاس اگر کوئی یہ شکایت لے کر بالکل نہ آئے کہ جی فلاں نے مجھ سے رشوت مانگی، جو آپ سے رشوت مانگے اس کے سر میں اینٹ مار کے اس کا سر پھاڑ دو۔ رشوت لینے والا بھی جہنمی، کوئی شک نہیں، رشوت دینے والا بھی جہنمی، کوئی شک نہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ساتھ میں کیا کہا کہ جب اینٹ مارو گے وہ بندہ مر جائے گا، اس کے بچوں کو جا کے بولو کہ یار ہم نے تمہارے والد کو جہنم جانے سے بچا لیا ہے، اس لیے کہ اس نے رشوت مانگی ہے، رشوت لے لیتا تو جہنمی ہو جاتا، تو جہنم سے بچا لیا، اس کو مار دیا۔ یہ ہے سوچ پی ٹی آئی کی، مارو، جلا دو، گرا دو، پکڑ لو، یہ۔ اور یہ منتخب وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کے، اور درس کیا دے رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ میرے دور میں کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی آپ سے کسی جائز یا ناجائز کام کے لیے رشوت طلب کرے۔ ناجائز کام کے لیے تو ظاہر ہے ناجائز کام کے لیے بھی لوگ طلب کرتے ہوں گے، جائز کے لیے بھی کرتے ہیں، یہ تو ایک عام بات ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ جناب میں رشوت خوری کو ختم کر دوں گا، اور اگر کسی کو شکایت ملے تو ڈائریکٹ براہ راست میرے دفتر، میرے آفس، میرے سیکریٹریٹ وزیر اعلیٰ ہاؤس یا میرے سے رابطہ کریں، میں ایک نمبر دے رہا ہوں، اس پر بتائیں، پورٹل ہو کہ جناب فلاں نے مجھ سے اس کام کے لیے رشوت مانگی، اور میں اس کا نشان عبرت بنا دوں گا۔ لوگوں کو کہہ رہے ہیں اب کل خدا نہ خواستہ کوئی ٹریفک والا کسی کو روکتا ہے کسی وائلیشن پر، کسی قانون کی خلاف ورزی پر، ٹریفک کا پولیس اہلکار، افسر، کوئی بھی، اور وہ شخص اس کے سر میں غصے میں آ کے وہ سمجھتا ہے کہ جناب میری نا کو تکلیف پہنچی، میری عزت میں کمی آئی، اس نے مجھے روکا کیوں ہے، جس طرح اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں، اس کی جرت، اس کی یہ مجال، اور وہ اس کے سر میں واقعی پتھر یا اینٹ مار دیتا ہے، اور بعد میں کہتا ہے جی اس نے مجھ سے رشوت طلب کی ہے، تو پھر اس کا جواب کون دے گا؟ یا وہ کسی دفتر میں جاتا ہے، کسی دفتر میں سرکاری آفیسر، کلرک، کسی بھی شخص کو کسی ناجائز کام کا کہتا ہے، یہ میرا کام کو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، اور یہ اس کے سر میں اینٹ مار کے اس کو مار دیتا ہے یا زخمی کر دیتا ہے، سر پھاڑ دیتا ہے، اور بعد میں کہتا ہے اس نے مجھ سے رشوت طلب کی تھی، چونکہ وزیر اعلیٰ کا حکم تھا تو میں نے حکم کی بجا آوری کی، کیونکہ وزیر اعلیٰ نے اجازت دے رکھی تھی۔ یہ وہ سوچ ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں پہلے تھوڑی لوگوں کے اندر انٹالرنس ہے، عدم برداشت ہے، چھوٹی سی بات پہ ہم دوسروں کو گولی مار دیتے ہیں، چھوٹی سی بات پر ہم دوسرے کی ماں بہنیں کر دیتے ہیں، تھپڑ مار دیتے ہیں۔ یہ روزانہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، لوگوں کو برہنہ، خواتین کو برہنہ کر کے سڑکوں پر گھسیٹا جاتا ہے اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ اس لیے یہ ان رویوں کو پروان چڑھایا گیا جو کہ عدم برداشت کے ہیں، جو آپ کی بات سے اختلاف کرے وہ کافر ہے، وہ غدار ہے، وہی امر بالمعروف، جو میرے ساتھ ہے وہ حق پہ ہے، جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ پتہ نہیں کافر ہے، مرتد ہے، غدار ہے، جو بھی آپ اس کو نام، اور پوری دنیا ہم پہ ہنستی ہے، پوری دنیا، اور ہمارے منتخب عوامی نمائندے کیا درس دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو، بجائے اس کے کہ نہیں یار برداشت کرو، قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے کیے، کور کمانڈر ہاؤس جلایا، جنہوں نے شہداء کی مجسموں کی بے حرمتی کی، جنہوں نے ہمارے طیارے جو تھے، جو ماڈلز تھے، ان کو نقصان پہنچایا، ان سے آپ یہی توقع کر سکتے ہیں، اور یہی ہمارا رونا ہے کہ آپ نے آلریڈی ہماری ایک نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ایک نسل کو، اور اب آپ ان کو مزید تشدد پر اکسا رہے ہیں۔ کون اکسا رہا ہے؟ ایک صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ، ایک بڑی سیاسی جماعت کا
وزیر اعلیٰ، جب اوپر اس طرح کے لوگ ہوں گے تو آپ عوام سے کیا صبر کی توقع کریں گے، برداشت کی توقع کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ بہرحال جی، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، یہ بھی ہماری قوم کا المیہ ہے کہ 26 مقدمات ہیں، دہشت گردی کے مقدمات ہیں، عدالت سے بھگوڑا ہے، تھوک کے حساب سے ضمانتیں مل رہی ہیں، بندہ وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو سکتا ہے، دنیا کے کسی مہذب ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔